آپ کاسمیٹولوجسٹ بھی ہیں, آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات آپ کروڑوں دلوں کی دھڑکن تاشو کی اماں بھی ہیں. تو آپ یہ اتنے سارے کریکٹرز کیسے بیلنس کر لیتی ہیں, کیسے لے کے چلتی ہیں؟ کریکٹر کو بیلنس کیسے کر لیتی ہیں آپ مجھے بتائیں, اپنی بیٹی کو کیسے بیلنس کر لیتی ہیں؟ سب سے بڑا رول سب سے مشکل رول جو ہے وہ تاشو کی اماں ہے. ان سب میں سب سے مشکل وہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی ہر وقت ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ممی میرے آپ کے ساتھ کلینک پر جانا ہے, اور پھر جب میں نے کلینک پر جانا ہے تو پھر میں نے ٹکنا نہیں ہے. تو وہ سب سے مشکل. پھر پیشنٹس بھی میں نہیں دیکھنے. ایگزیکٹلی, وہ مجھے میری چیئر سے اٹھا دیتے ہیں میرے بچے. ماشاءاللہ جنی ہو صحیح نا, کوئی پتہ نہیں کہ مہینے میں جو پان بھی جائے ڈاکٹر. وہ ورڈز یاد کر لیتی ہے, مجھے سنتی ہے, اور اس کے بعد اس کو ورڈز یاد ہو جاتے ہیں کہ ممی نے یہ ورڈز بولے تھے, اور پھر وہ پیشنٹس پہ وہ ورڈز ٹرائی بھی کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ٹرینڈ ہے, باقاعدہ ایک ٹرینڈ نہیں ہے بلکہ ایک سیلابی صورتحال ہے خواتین میں خاص طور پہ, بلکہ اب آپ یہ اس کے جواب میں یہ ضرور کہیں گے کہ جی مردوں میں بھی ہے, یہ چٹا گورا ہونے کا جو مقابلہ ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ رنگ ہمارے ذہنوں میں اتنا کیوں اتر گیا ہے؟ اس کی دو ریزنز ہیں. ایک تو جو سوشل میڈیا پہ فلٹرز یوز ہو رہے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں میں نے کہوں گی پلیز فلٹرز کے پیچھے مت جائیں, وہ فلٹر ہی ہے اور وہ فلٹر ہی رہنا ہے. اور سیکنڈ کاز ہماری کچھ اپنی سوسائٹی. میں نے دیکھا ہے میرے پاس ایسے بھی پیشنٹس آئے ہیں کہ بچی کو ان کی مدر لے کر آتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں اس کا رنگ ٹھیک کریں جی, اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, پتہ نہیں ہمارے خاندان میں کالی کہاں سے پیدا ہوگی, وچ از ویری ہارٹ بریکنگ. اور مجھے خود دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ اتنی نیگیٹو چیزیں یوز کرنا شروع ہو گئے, اسٹیرائڈز یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں, ایسی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں لوگ کہ سم ٹائمز میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ آپ فیس پہ یوز کر رہے ہیں. اسٹیرائڈز ایک ایسی چیز ہے جو ہم صرف تب پرسکرائب کرتے ہیں جب آپ کو کوئی جینیٹک ایشو ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اور آپ وہ اپنے فیس پر یوز کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے چٹا ہونا ہے. اچھا, مردوں میں بھی واقعی صحیح بات ہے آپ کی آ گئی ہے نا کہ سارے کہتے ہیں چٹا ہونا. اب کسی پارلر پہ جاؤ نا اپنا کٹنگ وٹنگ کروانے کے لیے, تو کرسیاں پڑی ہوتی ہیں, اس کے اوپر 6-7 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, سارے منہ جو چٹے ہوتے ہیں جی میں تختیاں پوچھ کے رکھی ہوں. وہ جائے نا تو وہ چہرے پہ کریمے شریمے مال دیتے ہیں, تو آنکھوں پہ کھیرے رکھ دیتے ہیں. بھی گیا 2 منٹ بعد وہ ڈاکٹر رکھ کے جاوے کھیرے کھا جائے, پھر واپس ہے پھر کھیرے. میرا ہاضمہ خراب تھا, یہ میں نے صحیح نہیں کیا ڈاکٹر صاحب. ویسے ہم نہیں رکھتے کیونکہ کھیرے کھانے کے لیے ہی ہوتے ہیں, لگانے کے لیے نہیں ہوتے. اچھا, یہ تصور جو ہے کہ جی یہ فضول ہے, فضول ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح متس بنی ہوئی ہیں کیسی کیسی, کھیرا رکھنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا. کیا اثر ہوگا, وہ مطلب کہتے ہیں وہ تاثیر اس کی ٹھنڈی ہے, یہ وہ صرف آپ کو رکھنے پہ اوپر اگر ٹھنڈا کھیرا ہے تو ٹھنڈا فیل ہوگا, ورنہ دھوپ میں رکھ کے دن توے پہ رکھ کے رکھو تو پھر پتہ لگ جائے گا ساری تاثیر ختم ہو بھی پتہ لگے کہ تتی تصویر کی ہوتی ہے. تتی تصویر کی. اور کھیرا تو بیسیکلی کھانے کے لیے ہے نا, وہ لگانے کے لیے تھوڑی ہے. کھادا بھی زیادہ ہوتا, تھوڑا جہا پانی ہوتا اور کی ہوتا, انہیں کہنا جا کے باڈی بنا دینی ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں اتنا لیزر کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے کاسمیٹولوجی میں, سیلونز میں, کیا آپ اس کو ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ہم لیزر اتنی زیادہ کروائیں؟ دیکھیں, لیزر ایک اچھا پروسیجر ہے, لیکن اگر اس کو طریقے سے کیا جائے. ہر چیز کے لیے لیزر نہیں ہوتا, اور ہر کسی کے لیے لیزر نہیں ہوتا. ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. ابھی میں نے دیکھا یہاں پر فیمیلز اپنی 10-10, 12-12 سال کی بچیوں کو لے آتی ہیں اس کا لیزر کر دیں, جو کہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. 18 ایئرس سے نیچے تو لیزر بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے. اگر آپ کو لیزر کروانا بھی ہے تو پلیز ریکمینڈ اپنے کسی ڈرماٹولوجسٹ سے کروائیں. سیلونس پر, چھوٹے چھوٹے پارلرز پر انہوں نے لیزر مشینز رکھی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کس ایریا پر کتنے شاٹس دینے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہونا چاہیے. اب تو میں نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ آپ گھر بیٹھے آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں, 3-4 ہزار روپے کی لیزر گن ملتی ہے کہ آپ کے جو وارٹس وغیرہ نکل آتے ہیں, موقع جس کو ہم کہتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے جسم پہ نکل آتے ہیں, وہ ختم کر دیتے ہیں. اور ایسے ایسے جاہل لوگ ہیں فوری طور پہ آرڈر کر دیتے ہیں, اور سب سے بڑا جاہل آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جس نے کل ہی آرڈر کی ہے. اچھی بات, اپنے احتیاطن کر دیں احتیاطن کر دیں کہ شاید نکلا ہے, مشیناں کر رکھی ہیں گھر. انہیں بچیاں دے پیزے پوزے نہیں گھر چاڑ رہے جن دے آتے ہیں, وہ گھر بچے سارے تنگ آئے ہیں. جدو بہل ہوتی نا ابو دا آرڈر آ گیا, تھوڑا جہا نا کر دے کمرے کے نال تو جنید کلینک کھول دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ڈرماٹولوجسٹ ہیں, اس کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ یہ جو لفظ نہیں آتا نا اس کو, یہ آدھا بول کے کام چلا لیتے. اچھا, ہمارے پاس اتنی معروف ڈرماٹولوجسٹ بیٹھی ہیں, آپ ایک لفظ اسی مناسبت سے بول کے دکھاؤ. بیماری ہے ہائیڈروڈینائٹس سپورٹیوا.
ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਾਰ ਲਓ, मैं शो छड़ के चला। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो ये शेजमेटोलॉजिस्ट का कुछ डॉक्टर ने कहा नहीं मैं बायोलॉजी हूँ। नहीं, वैसे आपको मैं बताऊं कि अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसी ड्रिप्स हैं हमारे पास लाइपोलिटिक जो आपके वेट को सेफली कम कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट भी कंट्रोल करें साथ में। कौन सी ड्रिप्स हैं, लाइक लेमन? लाइपोलिटिक ड्रिप्स होती हैं हमारे पास। उसके अलावा लेमन ड्रिप्स या लेमन इन अ बॉटल एक अलग चीज़ है, वो ड्रिप्स नहीं होती, वो हाँ। बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं, वो स्पेसिफाइड एरियाज पे लगाए जाते हैं। अच्छा हाँ। फॉर एग्जांपल किसी को बेली फैट कम करना है, आर्म्स फैट कम करना है, चिन अच्छा, फैट डॉक्टर कम साहब उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं? आफ्टर इफेक्ट्स यही होते हैं कि अगर आप उसकी केयर नहीं करते तो फैट बहुत जल्दी वापस रीगेन कर बहुत लेते हैं। जल्दी अच्छा, regain हो जाती है। कितनी देर में आप कितना वजन कम कर सकते हैं स्पेसिफिक एरियाज? वो डिपेंड करता है आपकी डाइट पर। अगर तो आप डाइट को कंट्रोल कर कितने लेते दिन हैं, तक डाइट कंट्रोल करें? मैंने तो सुना है कि 9-10 दिन में 3 जी। kg वजन कम हो, तो 10 दिन तक तो डाइट डाइट कंट्रोल कंट्रोल- कर सकते हैं। डाइट कंट्रोल करनी है आपने, और अगर आप डाइट प्रॉपर कंट्रोल करते हैं तो आपको वेरी नेक्स्ट डे से अपनी फैट रिड्यूस होती यानी अगर आप एक दिन के लिए डाइट कंट्रोल नहीं, कर एक दिन नहीं लेते करनी। नहीं, एक दिन के लिए तो कर लें तो फिर एक दिन में ही उसका वजन नहीं, उतना कम हो जाएगा ना? वजन कम हो जाता है, लेकिन ਇਹਦਾ उसे ਵਜ਼ਨ ਤੇ मेंटेन ਘੱਟ ਹੋ भी तो करना ਜਾਂਦਾ है। ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ उसे मेंटेन भी तो करना है ना। ये मेंटेन नहीं, वो बात की बात है। ये बहुत लोग सवाल करते हैं आजकल, बड़ा ये डिस्कशन हो रही है इस पे, ये लेमन बॉटल पे या ये जो आप बता रहे हैं 10 दिन में 3 kg वजन कम हो जाता है और बहुत खौफनाक आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं है, तो फिर ये करवा लेनी चाहिए? करवा लेनी चाहिए, लेकिन सबको नहीं। फिर वही बात है ना, हम लोग अच्छा। पहले देखेंगे कि कौन उसका कैंडिडेट है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक्टर्स और बहुत ज्यादा टीवी में जो लोग आते हैं वो इससे ज्यादा ओजेम्पिक यूज कर रहे हैं अगर वेट लॉस के लिए। अब इनमें ये होता है कि हमें देखना पड़ता है आपके किडनी फंक्शंस कैसे हैं, आपको देखना है आपके लिवर फंक्शंस कैसे हैं। सही। कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई हार्ट पेशेंट है या किसी को ऑलरेडी कोई ऐसी बॉडी में डेफिशिएंसी या एलर्जी तो नहीं है। ये सब फैक्टर्स देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने बस गए और करवा लिया। तो मैं तो जब भी किसी पेशेंट को कुछ भी इंजेक्टेबल करती हूँ तो पहले मैं उनके बॉडी फंक्शंस जरूर चेक करती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके पास, आपका तो सारा दिन काम ही है और ख़ास तौर पे ख़वातीन आपके पास आती हैं, या वो अपने शौहरों को अच्छा लगना चाहती हैं या वो रिश्ता करवाना चाहती हैं, ठीक है। और जैसा ये सुहाना ने अभी आपका तारुफ करवाते हुए कहा कि आपकी शख्सियत के इतने ज़्यादा पहलू हैं, तो एक पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि डॉक्टर सदफ साहिबा की जो अपने शौहर से शादी हुई थी, तो इनका जो मोहब्बत वाला मामला था वो इतना लंबा था, इतना लंबा था, इतना लंबा था, इतना लंबा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आते आते रह गया। मैं संजीदगी से बता रहा हूँ, संजीदगी से बता रहा हूँ। कैसे? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो लॉन्गेस्ट टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड हुई है वो 54 घंटे की हुई है, और इनकी अपने कुवैत में मौजूद जो दिलबर जानी थे काशिफ साहब, उनके साथ जो लॉन्गेस्ट कॉल थी वो 44 घंटे की थी। 44 नहीं 48 48 घंटे।